حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں. دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں. اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفی باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفی باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی، مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی، ان کی خلافت قائم ہونی ہے. اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. 6 حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. ان تمام حدیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں. لہذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے. یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں، مہدی کا انکار کرتے ہیں. تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں. روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر متواتر ہے. اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. تعداد میں ملتی ہیں
کہ وہ اتنی کثیر تعداد ہے کہ ہمارے اکابر نے مستقل اس پہ کتب لکھی اور فرمایا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق جو روایات مروی ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہیں۔ اس لیے آج اگر کوئی آدمی حضرت مہدی علیہ رضوان کے نظریے کا انکار کرتا ہے تو گویا اس بات کا انکار کرتا ہے جو بات آج تک ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور امت کو جس انداز سے یقین دلایا ہے، اگر اس بات پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے قیامت کی علامات میں سے اہم علامت حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے۔ جس طریقے سے قیامت سے پہلے اور علامات کا ظہور ہونا اور علامات کا پایا جانا ضروری ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا تشریف لانا بھی ایک یقینی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کو یقینی بتاتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہ ہو، تب بھی اللہ پاک اس دن کو دراز فرما دیں گے یہاں تک کہ اس میں حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لے آئیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی تشریف آوری سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ محدثین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قیامت سے متعلق جمع فرمایا ہے۔ قیامت کی بعض علامات کبریٰ بیان کی گئیں، بعض علامات صغریٰ بیان کی گئیں، بعض علامات وسطیٰ بیان کی گئیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے تشریف آوری کو محدثین اور اسلاف نے علامات وسطیٰ میں شمار کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں اور علامات کا پایا جانا یقینی ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا پایا جانا یقینی ہے اور ان کی تشریف آوری یقینی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ضرور تشریف لائیں گے۔